وہ پولیس اسٹیشن کی نئی اور شاندار عمارت تھی۔ ہمیں پھر برآمدے کی سیڑھیوں پر اتارا گیا تھا۔ استقبال کرنے والا 3 اسٹار انسپیکٹر تھا۔ اس نے مجھے سلوٹ کیا اور انو کے لیے اس نے سر کو خم دیا۔ سمارٹ، وجی اور کھاداول نوجوان تھا جس پر سٹارز اور یونیفارم بجا طور پر فخر کرتے تھے۔ آفس ٹیبل پر ڈرائی فروٹ، کیک اور چائے اس نے ذاتی طور پر ہمیں پیش کی۔ بھوک چمکی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے بے تکلف ہو کر سب کچھ پیٹ میں اتار لیا۔ کیا قیدی آپ کی تحویل میں ہیں؟ انو نے ڈکار ہتھیلی پر روک کر پوچھا۔ یس میڈم، اس نے جواب دیا۔ کیا ان کو پیش کیا جائے؟ ہاں، انو بولی۔ آپ مسٹر جہانگیر کے قد و قامت جیسا مرد لائیں گے؟ لیکن وہ پاکستانی غدار ہے، انسپیکٹر نے بتایا۔ باقی 3 انڈین ان کی باڈی سے میل نہیں کھاتے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ پاکستان رہنے کی اسے کیا سزا ملے گی؟ انو نے کہا۔ وہ جن کے لیے کام کر رہا تھا ان کے ملک میں جانے کے لیے بخوشی تیار ہو جائے گا اور اپنی سلامتی کی خاطر بھرپور تعاون بھی کرے گا۔ او، انسپیکٹر خوش ہو کر بولا، آپ نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ ہم نے اس لائن پر نہیں سوچا تھا۔ دونوں کو لے آئیے، انو نے کہا۔ کیا آپ کے ملازمین پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہاں صرف میں ہوں، اس نے بتایا۔ ہم رازداری سے کام لے رہے ہیں۔ جہانگیر، انو نے کمرے کا جائزہ لے کر کہا، میں ان لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتی ہوں کہ کنول کی دوستی اور انڈین ہونے کے ناطے میں ان کی ویل وشر ہوں۔ اگر میں کامیاب ہو گئی تو وہ دونوں نیچرل اداکاری کریں گے جب تک ان کے چہروں کو ادھیڑ نہیں لیا جائے گا۔ وہ خود کو انیلا جہاں اور جہانگیر ہی کہتے رہیں گے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ انل دت سودے بازی کیسے کرے گا، مگر ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا ہوگا، اس لیے آپ دونوں اس پارٹیشن کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ کیا مطالبہ کرے گا؟ انسپیکٹر چلا گیا تو میں نے انو سے سوال کیا۔ 99% امکان ہے کہ وہ صرف مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہے گا، انو نے کہا۔ ہاں، طریقہ کار کیا ہوگا یہ معلوم نہیں۔ شاطر شخص ہے، محفوظ ترین طریقہ بتائے گا، انو نے کہا۔ قدموں کی چاپ سن کر ہم خاموش ہو گئے۔ پھر انو نے اشارہ کیا تو میں اٹھ کر پارٹیشن کے پیچھے چلا گیا۔ درمیانی فاصلہ چند فٹ کا تھا۔ انسپیکٹر، آپ باہر چلے جائیں پلیز، انو کی آواز سنائی دی۔ انسپیکٹر گھوم کر بغلی دروازے سے دبے پاؤں میرے قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کنول میری دوست، انو نے کہا۔ مت بکواس کرو، کنول بگڑے لہجے میں چیخی۔ میں تمہاری دوست نہیں ہوں۔ دونوں انگریزی میں بات کر رہی تھیں۔ تم نے ایک مرد کی خاطر اپنی قوم سے غداری کی ہے۔ تم مجھے غدار کہہ سکتی ہو کنول، اس لیے کہ نہ تم میرے دل کا حال جانتی ہو نہ میں بتا سکتی ہوں، انو نے کہا۔ کیا تم نے ہماری مخبری نہیں کی؟ کنول نے کہا۔ میں نے کہا تھا کنول، تم ایسا سوچ سکتی ہو، انو نرم لہجے میں بولی۔ مخبری کرنے والے پولیس کے پہرے میں نہیں رہا کرتے۔ ہاں، ایک فرق ہے، میں نے عقل اور حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، لیکن میری بات تم نہیں سمجھ سکو گی، جب کہ میں چاہتی ہوں میں حق کے دوستی ادا کروں اور تمہیں بچا لوں۔ اب میری بات غور سے سنو۔ مجھے اور میرے ساتھی کو انڈیا گورنمنٹ نے سفارتی ذرائع سے طلب کیا ہے، لیکن میرا ساتھی واپس جانے پر رضامند نہیں ہے اور گورنمنٹ پاکستان وعدہ نبھانا چاہتی ہے۔ اس لیے میں نے ان کو تجویز پیش کی ہے کہ میرے دوست کنول کو میرا روپ دے کر ایک مرد کے ساتھ انڈیا واپس بھیج دیا جائے۔ یہ درست ہے کہ وہاں جا کر تمہارا میک اپ اتارا جائے گا۔ ان کو انیلا جہاں بیگم کی بجائے کنول ملے گی۔ کیا وہ اپنی وفادار ایجنٹ اور شہری کو واپس کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ زیادہ سے زیادہ سفارتی احتجاج کریں گے۔ اس وقت تک میں اپنے ساتھی کے ساتھ روپوش ہو چکی ہوں گی۔ کنول میری جان، میں صرف تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ کیا تم سچ کہتی ہو انو؟ کنول لرزتی آواز میں بولی۔ اگر ایسا ہے تو عمر بھر تمہاری ممنون رہوں گی انو۔ ایسے ہی ہوگا، اور مسٹر تم جو بھی ہو، یہاں پھانسی کا پھندا یا سسک کر زندگی ملے گی تمہیں۔ کنول کے ساتھ تم بھی بچ کر نکل جاؤ گے۔ لیکن میں اسی ملک کا شہری ہوں۔ ہاں، اس ملک کے غدار شہری، انو بولی۔ کیا تمہیں معاف کر دیا جائے گا؟ نہیں۔ پھر تم میرے ساتھی کے روپ میں کنول کا ساتھ دو گے، انو نے کہا۔ میں ہر روپ کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا۔ انو کی ذہانت اور کامیاب اداکاری پر انسپیکٹر منہ سے تو نہ بول سکا، لیکن اس کی آنکھوں میں ستائش کی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انو نے جب اسے آواز دی تو وہ میرے شانے پر دوستانہ تھپکی دیتا ہوا بے آواز قدموں سے باہر نکل گیا۔ انسپیکٹر، انو کی آواز ابھری، اب یہ دونوں ہمارے ساتھی ہیں، ان سے قیدیوں جیسا سلوک نہیں کریں گے آپ، انو نے کہا۔ ہم دوستوں کی عزت کرنا جانتے ہیں میڈم، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ مس کنول نے پہلے بھی ہمیں گستاخی کا موقع نہیں دیا، بڑا تعاون کیا ہے۔ ان کو چائے پلائیں۔ انو اٹھی اور باہر سے گھوم کر میرے پاس آ گئی۔ میں اسے لے کر لان میں اتر گیا، کیونکہ کمپاؤنڈ وال خاصی اونچی تھی، باہر سے ہمیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ گیٹ پر کھڑے 3 مسلح گارڈز ہمیں لان میں اترتے دیکھ کر چکنا ہو گئے تھے۔ ہاں، اب بولو کیا چاہتے ہو، انو نے کہا۔
سچی بات تو یہ ہے کہ محترمہ انیلا بیگم، میں نے اس کے گلاب رنگ چہرے پر نگاہیں جما کر کہا، تمہاری ذات کی آکاش بیل نے میری ذات کو ایسا اپنی گرفت میں لے لیا ہے کہ میں نفیسہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ مذاق کر رہے ہو یا شکوہ؟ اس نے کہا۔ مذاق نہ شکوہ، میں نے سنجیدہ آواز میں کہا، بلکہ دل کی بات کر رہا ہوں۔ آخر مرد ہو نا؟ وہ مسکرانے لگی۔ بس کچھ دن اور برداشت کر لو، پھر ساری عمر عورت بن کر تمہاری خدمت کروں گی۔ تم جیسی عورت سے کوئی پاگل مرد ہی اس قسم کی توقع کر سکتا ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ تم بنیادی طور پر راج کرنے والی عورت ہو، تم روایتی عورت بن کر ایک دن بھی کسی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ بات نہیں جہانگیر، انو کا چہرہ ایک دم دھواں دھواں سا ہو گیا۔ تم نے انو کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے؟ انو عورت کہاں ہے؟ انو تو را کے سانچے میں ڈھل کر نکلنے والی ہے، بے حس اور سرد مشین ہے، جبکہ انیلا بنیادی طور پر ایک روایتی عورت ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو، ایک جری اور محبت کرنے والا لائف پارٹنر ہو، اور پیارے پیارے بچے ہوں، وہ ان کے لیے جاگے، ان کے لیے کچن میں مصروف رہے۔ وہ عورت انیلا اس ایک لمحے کے لیے انو کے گہرے سمندر سے ابری تھی، جس لمحے اس نے اپنے ہندو خاوند کو چھوڑنے اور ایک مسلم مرد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، مگر حالات نے انو کو انیلا بننے ہی نہ دیا۔ لیکن ایک بات ہے جہانگیر احمد، میں نے اندر کی انیلا جہاں کو مرنے نہیں دیا۔ نہ جانے انیلا کا خواب شرمندہ تعبیر کب ہوگا۔ اس نے گہری سانس لے کر چہرہ دوسری طرف پھیر کر چادر سے آنکھیں صاف کر لی تھی۔ میں تو جیسے پتھر بن گیا۔ انیلا کا ایک اور روپ میرے سامنے آیا تھا۔ میں ابھی مناسب الفاظ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک جیپ گیٹ سے داخل ہوئی تو انو ایک دم باڑ کی اوٹ میں بیٹھ گئی اور میں نے بھی اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ جیپ پورچ میں رکی۔ چونکہ میرا چہرہ دوسری جانب تھا، اس لیے دیکھ نہ سکا کہ جیپ سے کون اترا ہے۔ جیپ کسی کو ڈراپ کر کے گھومتی ہوئی آؤٹ گیٹ سے واپس نکل گئی تو میں نے میزبان انسپکٹر کو لان میں اترتے دیکھا۔ سر میک اپ مین پہنچ گیا ہے، آپ تشریف لے آئیں، انہوں نے کہا۔ میں اور انو سیڑھیاں چڑھ کر آفس میں داخل ہوئے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص بیگ سے سامان نکال رہا تھا۔ ایک بریف کیس میں ہر سائز اور ہر رنگ کی ویگیں پڑی تھیں۔ انو نے اس کی رسمی اجازت کے بعد تمام سامان کا معائنہ کیا۔ میک اپ کس کا کیا جانا ہے؟ اس نے باری باری حاضرین کو دیکھ کر پوچھا۔ ہم دونوں آپ کے ماڈلز ہیں، انو نے بتایا۔ ان دونوں کو ہمارا روپ دینا ہے۔ پہلے چاروں ایک دوسرے کا ڈریس بدل لیں، میک اپ مین نے کہا۔ پہلے انو اور کنول باتھ روم میں گئی تھی، پھر میں نے اور عارف نے ایک دوسرے کا لباس پہن لیا تھا۔ مجھے اس لالچی کتے کی بدبودار کھال پہنتے وقت بڑی گھن محسوس ہوئی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ میں دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا کہ وہ شخص اپنے فن کا ماسٹر ہے۔ اس نے پہلے انو کو سامنے بٹھا کر کنول کے چہرے، بالوں اور آنکھوں کا میک اپ کر کے کنول کو حیران کر دیا تھا۔ وہ ایک تربیت یافتہ ایجنٹ تھی، اس لیے اس نے آواز اور لہجے کو بھی بدل لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آفس میں دو جہانگیر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انسپکٹر نے ٹیلی فون پر ایس پی اکرم کو اوکے رپورٹ دی اور پھر چاروں کو بند گاڑی میں بٹھا کر ایک کوٹھی میں پہنچایا گیا، جہاں ڈی آئی جی انٹیلیجنس اور ایک دوسرے ڈی آئی جی موجود تھے۔ دونوں نے میک اپ کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ ٹھیک 6:15 بجے ایک ٹیلی فون کال نے ہلچل کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ان مہمانوں کو دوسرے کمرے میں لے جائیں، ڈی آئی جی صاحب نے ایک ڈی ایس پی کو کنول اور عارف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اکرم نے اطلاع دی ہے۔ جوں ہی وہ دونوں کمرے سے نکلے، بڑے صاحب بولے، اس نے مطالبہ کیا ہے کہ انو اور جہانگیر احمد کو انڈیا کے ہائی کمشنر کے فرسٹ سیکرٹری کے حوالے کیا جائے۔ تبادلے کا طریقہ کیا ہوگا؟ انو نے پوچھا۔ اس سے آدھے گھنٹے کی مہلت مانگی گئی ہے، بڑے صاحب نے بتایا۔ اکرم یہاں آ رہا ہے، اب وہ ہمارے اس سیٹ پر رابطہ کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایس پی اکرم پہنچ گئے اور ہنگامی میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ میٹنگ کی ابتدا اکرم صاحب نے کی۔ انہوں نے انیل دت سے ہونے والی مذاکرات کی کیسٹ سنوائی تھی۔ یہ معاملہ بے حد الجھ جائے گا، سفارتی ذرائع کے علاوہ اس نے کوئی آپشن نہیں دیا، ڈی آئی جی صاحب بولے۔ دوسرا آپریشن پہلے سے بھی مشکل ہے سر، اکرم صاحب نے بتایا۔ وہ ایک ہینڈ گرنیڈ اور ایک کلاشن کوف طلب کر رہا ہے۔ وہ گن پوائنٹ پر مغویہ کو ایئرپورٹ تک لے جانا چاہتا ہے، وہاں انہیں ایک جہاز اور اس کا مطلوبہ جوڑا حوالے کرنا ہوگا۔ وہ جہاز کے اندر جا کر مغویہ ہمارے حوالے کرے گا۔ اگر وہ جہاز پائلٹ اور مغویہ کو تباہ کرنے کی دھمکی دے کر اسے واپس نہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ بڑے صاحب غصے سے بولے۔ کیا ہم جہاز، اپنا پائلٹ اور لڑکی کو اپنے ہاتھوں تباہ کر سکیں گے؟ نہیں، ہم اس کی یہ شرط تسلیم نہیں کریں گے۔ تو پھر اوپر بات کر لیں سر، اکرم نے کہا۔ ہم اس کا ٹھکانہ معلوم ہونے کی صورت میں بھی کچھ کر نہیں سکتے سر۔ اس نے ایک خاندان کے 5 افراد کو کل سے یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی تو وہ مغویہ اور 5 افراد کو ہلاک کر دے گا۔ ڈی آئی جی صاحب بے قراری سے ٹہلنے لگے۔
پھر انہوں نے کسی منسٹر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہا کہ جو کچھ کرنا ہے آدھے گھنٹے کے اندر کر لیا جائے۔ 6:45 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو اکرم صاحب نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایس ایس پی اسپیکنگ۔ ہاں، ہمیں تمہاری پہلی شرط قبول ہے۔ تمہارے سفیر کے مطلوبہ سیکرٹری آ رہے ہیں، تم اپنی لوکیشن بتاؤ اور ہینڈنگ ٹیکنیک اوور کا طریقہ بھی طے کر لو۔ سنو مسٹر، ہمیں انیلا جہاں اور جہانگیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں داخل ہوئے ہیں، ہمیں اپنی چیز سے غرض ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہاری خواہش کے مطابق ان کو تمہارے سیکریٹری کے حوالے کر دیں گے۔ ہاں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ کیا سفارت خانے کے گیٹ پر تبادلہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، تم سیکرٹری کی گاڑی میں لڑکی کے ساتھ بیٹھ جانا، ہم انیلا بیگم اور جہانگیر کے ساتھ پیچھے آئیں گے۔ گیٹ پر ان کو حاصل کر کے لڑکی ہمارے حوالے کر دینا۔ ہاں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہیلو، فون کٹ گیا تھا۔ اسے خطرہ ہے کہ کہیں ہم ٹیلی فون نمبر کے ذریعے اسے ٹریس نہ کر لیں، اکرم صاحب نے کہا، اس لیے زیادہ دیر لائن پر نہیں رہتا۔ کیا واقعی فرسٹ سیکرٹری آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اکرم صاحب نے جواب دیا۔ کوئی اور محفوظ راستہ نہ تھا۔ جہاں راستہ نہ ہو وہاں خود جانا پڑتا ہے سر، انو بول پڑی۔ اگر آپ اس کی آواز جہانگیر کو سنانے کا انتظام کرتے تو میرا خیال ہے اسے ڈاج دیا جا سکتا تھا، لیکن اب تو معاملہ سفارتی سطح پر جا چکا ہے۔ دوسرے ڈی آئی جی صاحب بولے۔ سر، کیا میک اپ مین چلا گیا ہے؟ انو نے پوچھا۔ نہیں، اکرم صاحب نے بتایا، اسے ابھی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمیں بھی چہروں کو بدلنا ہوگا، انو نے کہا۔ یہ ضروری نہیں کہ را کے تمام کارندے پکڑے گئے ہوں، جہانگیر تو ان کے لیے اجنبی ہوں گے، مگر مجھے بہت سے لوگ پہچانتے ہیں۔ ہاں، مناسب یہی ہے، آپ جائیں۔ اکرم صاحب نے تائیدی لہجے میں کہا تو ہم دونوں دوسری جگہ لے جائے گئے۔ میک اپ مین چائے سے فارغ ہو چکا تھا، میرے چہرے پر صرف بھوری مونچھوں کا اضافہ کیا گیا تھا، جبکہ انو نے اپنی ہدایات کے مطابق میک اپ کروایا تھا۔ اس کی صورت تو بے شک بدل گئی تھی، لیکن نئی صورت بھی دلکش تھی۔ جب اس نے اینک لگائی تو وہ کسی کالج کی مدبر پروفیسر دکھائی دینے لگی تھی۔ میک اپ سے دوسرا فائدہ یہ بھی رہا تھا کہ جب انڈیا کے سفارتکار وہاں آئے تو ہم ان کے سامنے رہے تھے۔ انو نے مجھے بتایا کہ وہ اشخاص اس کے دیکھے ہوئے ہیں۔ فرسٹ سیکرٹری کو نقلی جوڑے کی بھی ایک جھلک دکھائی گئی تھی۔ پھر انل دت کی کال آئی تو ریسیور فرسٹ سیکرٹری کے حوالے کر دیا گیا۔ ہیلو، ہاں، میں جی ایم چودھری بول رہا ہوں۔ مت بولو، پہلے مجھے سنو۔ سیکرٹری کا لہجہ سرد تھا۔ میں تمہیں انڈین تسلیم نہیں کرتا، تم جو بھی ہو میری حکومت کو بدنام کر رہے ہو۔ چونکہ یہ 6 انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے میں انسانیت کے نام پر تمہاری شرائط سن رہا ہوں۔ میں تمہیں بھی انسانیت کے ناطے مشورہ دوں گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تم کہاں ہو۔ مغویہ اور دوسرے لوگوں کو آزاد کر دو اور اپنا راستہ خود بناؤ۔ رہا معاملہ انیلا جہاں اور مسٹر جہانگیر کا، تو یہ ہمارے مفرور ہیں۔ پاکستانی آفیشلز ہینڈ اوور کرنے پر رضامند ہیں، ان کو میں اپنی ذمہ داری پر واپس بھجوا دوں گا۔ تمہارے لیے یہی محفوظ طریقہ ہے، میرا دوستانہ مشورہ سن لو۔ کیا بولتے ہو؟ کیسی ضمانت؟ جب یہ لوگ جانتے تک نہیں کہ تم کہاں ہو تو تمہیں کیسا خطرہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تم لڑکی کی فکر نہ کرو، وہ اپنے گھر پہنچ کر اسی نمبر پر ہمیں بتا دے گی، تب میں مفرور جوڑے کو لے کر چلا جاؤں گا۔ ہاں، تم لڑکی کو یہ نمبر دے دو۔ سیکریٹری نے گہری سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ تھینک یو ویری مچ سر، ڈی آئی جی صاحب ممنون آواز میں بولے۔ آپ واقعی اچھے ڈپلومیٹ ہیں۔ مجھے تو کوئی بلیک میلر لگتا ہے، سیکریٹری نے الزام سے بچنے کی خاطر کہا۔ جو بھی ہے سر، اس نے ہمیں بے حد پریشان کیا ہے، اکرم صاحب بولے۔ خدا کرے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے، اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے، سیکریٹری نے رومال سے چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ جب ہم نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ سادہ لباس میں ملبوس نوجوان نے چائے اور بسکٹ سب کو پیش کیے۔ سیکریٹری نے چائے کے دوران بڑی خوبصورتی سے باتوں کا رخ پاکستان کی سیاست اور کشمیر ایشو کی جانب پھیر دیا تھا۔ شاید وہ کشمیر کا ذکر نہ چھیڑتا، مگر باتوں باتوں میں ڈی آئی جی صاحب نے کشمیر کا ایشو بھی باتوں میں شامل کر دیا تھا۔ ایکسکیوز می سر، جب سیکریٹری نے کشمیر کو بھارت کا داخلی معاملہ کہا تو بڑے صاحب نپی تلی آواز میں بولے۔ خالصہ تحریک کو ہم نے بھارت کا داخلی معاملہ کہا ہے، لیکن یو این او کی قرارداد اور شملہ معاہدہ گواہ ہے کہ یہ معاملہ متنازع ہے۔ پھر اب تو امریکہ سمیت دنیا کی اکثریت کشمیر کو متنازع تسلیم کرنے لگی ہے۔ کشمیری تخریب کاری نہیں کر رہے، بلکہ بھارت کو اس کے وعدے یاد دلاتے ہوئے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ لیکن آپ کے ملک کی مداخلت کا کیا جواز ہے؟ سیکریٹری نے کہا۔ مداخلت سے آپ کی مراد؟ ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ کیا آپ کی حکومت کشمیریوں کو سپورٹ نہیں کر رہی؟ سیکریٹری نے کہا۔ بے شک، بڑے صاحب بولے، ہم ان کی اخلاقی اور سیاسی مدد کر رہے ہیں،
ان کی ہی نہیں بلکہ ان کے مطالبے کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم ہر محکوم قوم کی اخلاقی اور سیاسی مدد پر کاربند ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی زور آور فرد افراد کو غلام نہ بنائے اور کوئی ملک طاقت سے کسی قوم کی آزادی سلب نہ کرے۔ کیا آپ کے ہاں سے مجاہد ادھر نہیں جاتے؟ سیکریٹری نے کہا۔ ذاتی حیثیت سے کوئی بھی جہاد میں شریک ہو سکتا ہے، ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ وہاں جہاد نہیں بلکہ کچھ شرپسند عناصر مائل بغاوت ہیں، سیکریٹری نے کہا۔ کچھ شرپسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے 4-5 لاکھ فوج لگا رکھی ہے سر، پھر بھی اتنے برسوں میں امن قائم نہیں ہوا۔ نہیں سر، کچھ شرپسند نہیں بلکہ پوری کشمیری قوم آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور ہم لوگ ایسی جنگ کو جہاد اور لڑنے والوں کو شرپسند نہیں بلکہ مجاہد کہتے ہیں، ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سب ادھر متوجہ ہو گئے۔ اکرم نے ریسیور اٹھا کر بڑے صاحب کی جانب دیکھا۔ آپ بات کریں۔ ہیلو، جی ہاں پولیس آفیسر، جی ہاں میں ہی اس سے بات کرتا رہا ہوں، چلا گیا ہے۔ آپ لوگ بخیریت ہیں نا؟ دیکھیے ناصر صاحب، آپ منیرہ کے ساتھ خود چلے جائیے۔ ہاں میں آپ لوگوں کی پریشانی محسوس کر رہا ہوں، کم از کم اسے ٹیکسی میں تو بٹھا دیجیے۔ 1 منٹ، اکرم نے کاغذ پر ایڈریس لکھا۔ ٹھیک ہے ناصر، میں خود حاضری دوں گا۔ جی بات کروائیں۔ وعلیکم السلام، مانی کیسی ہو؟ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، تم ٹیکسی سے گھر پہنچو اور وہاں سے پھر اس نمبر پر رنگ کرنا۔ گھبرانا نہیں مانی، اللہ نے رحم کیا ہے ہم پر۔ شاباش، ناصر صاحب کے ساتھ چلی جاؤ۔ کیا اب مجھے اجازت ہے؟ سیکریٹری نے پوچھا۔ روکنے کی گستاخی نہیں کر سکتے سر، بڑے صاحب محتاط انداز میں بولے۔ بہتر ہوتا ہے مس منیرہ کی دوسری کال کا انتظار کر لیا جائے، جب وہ جا چکا ہے تو اب۔ سوری سر، اکرم نے اس کی بات کاٹی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ریوالور کی زد پر ہم سے بات کروائی گئی ہو، مگر میرے والد صاحب جب وہ تصدیق کر دیں گے تب۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، سیکریٹری نے منہ بنا کر کہا۔ ان دونوں کو ہماری گاڑی میں منتقل کر دیا جائے، اندر وہ زیادہ محفوظ ہیں، اکرم نے جواب دیا۔ جب آپ جائیں گے تو اپنی نگرانی میں لے لیجئے گا ان کو۔ انو مجھے اشارہ کر کے آہستگی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے اکرم، اور اکرم کے بعد میں ٹہلتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ انو سیدھی کنول اور عارف کے پاس گئی تھی اور ان سے بڑے پیار سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے کنول کے دونوں ہاتھوں میں لے رکھے تھے، یقیناً دونوں کو بریف کر رہی ہوگی کہ ان کو کیا کرنا ہوگا۔ انو نے روپ کو سچا رنگ دینے کے لیے کنول کو اپنا پرس بھی دے دیا تھا۔ 15 منٹ بعد ان کو لینے اکرم آیا تھا۔ عارف کا چہرہ تو بے تاثر رہا تھا، لیکن آنکھوں میں خوف کا دھواں بھر گیا تھا۔ البتہ کنول خوش اور بااعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ عارف کے ساتھ مجھے لگایا گیا تھا اور کنول کو انو کے ساتھ باہر لے جایا گیا تھا۔ سیکریٹری صاحب اور ان کے ساتھی گاڑیوں کے قریب کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ دیکھو وہ سیاہ سوٹ والا بمل ہے، انو نے کنول سے کہا، اور پھیلی ہوئی ناک والا سیارو شخص کاشو ہے۔ دونوں مجھے جانتے ہیں، تم نام لے کر ان کو ہیلو ہیلو کرنا، باقی لوگ اجنبی ہیں، بس ان دونوں کا خیال رکھنا۔ فرار کی وجہ جہانگیر ہے جس سے تم ٹوٹ کر پیار کرتی ہو، باقی ادھر کے حالات تم جانتی ہو، میں کون ہوں اور کرنل راج سے میرا کیا سمبند تھا۔ کوشش کرنا تمہیں جلدی ادھر روانہ کر دیا جائے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔